بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کا جہاد کی ترغیب دینا۔ حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جو ہے کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی مخلوق میں سے دو آدمیوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا، اور نہ ہی پوری امت میں کسی بات پر جھگڑا ہوتا، اور نہ ہی کم درجہ والا زیادہ درجہ والے کی فضیلت کا انکار کرتا۔ تقدیر نے ہی ہمیں ان کو لوگوں کو یہاں کھینچ کر اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ ہماری ہر بات کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا میں ہی سزا جلد دیتے، جس سے ایسی تبدیلی آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے غلط ہونے کو ظاہر فرما دیتے اور یہ واضح کر دیتے کہ حق کہاں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے اور آخرت کو ہمیشہ اپنے پاس رہنے کی جگہ بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، تاکہ وہ بدلہ دے برائی والوں کو ان کے کیے کا، اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی سے۔ غور سے سنو، کل کو تمہارا ان لوگوں سے مقابلہ ہوگا، لہٰذا رات کو نماز میں قیام لمبا کرو، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد اور صبر کی توفیق مانگو، اور ان لوگوں سے مقابلہ میں پورا زور لگاؤ اور احتیاط سے کام لو اور سچے اور ثابت قدم رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو عمرہ انصاری وغیرہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ترغیب دی تو فرمایا، اللہ عز و جل نے تمام لوگوں کو ایسی تجارت بنائی ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے اور جو تمہیں خیر کے قریب کر دے، اور وہ تجارت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں گناہوں کو معاف کر دیں گے اور جنت عدن میں عمدہ محلات دیں گے۔ پھر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستہ میں صف بنا کر اس طرح لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے، لہٰذا تم اپنی صفیں اس طرح سیدھی بنانا جیسے کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے ذرہ پہن رکھی ہے انہیں آگے رکھنا، اور جنہوں نے نہیں پہن رکھی انہیں پیچھے رکھنا، اور مضبوطی سے جمے رہنا۔ حضرت ابو وداق ہمدانی کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوفہ کے قریب نخیلا مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور خوارج سے نا امید ہو گئے تھے، تو کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے کا جہاد چھوڑ دیا اور اللہ کے دین میں مداحنت اختیار کی، یعنی دنیاوی اعراض کی وجہ سے دین میں کسی غلط بات پر راضی ہو گیا، تو وہ ہلاکت کے کنارے پر پہنچ گیا۔ اللہ ہی اپنے فضل سے اسے بچائے تو بچ سکتا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو، ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں اور اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور خطا کار، گمراہ، ظالم اور مجرم ہیں، جو نہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں، نہ دین کو سمجھ رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس تفسیر کا علم ہے، اور نہ ہی وہ اسلام میں سبقت رکھنے کی وجہ سے اس امر خلافت کے اہل ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ان کو تمہارا ولی بنا دیا جائے تو وہ تمہارے ساتھ کسرا اور ہرکر والا معاملہ کریں گے، لہٰذا تم مغرب کے اپنے دشمنوں سے لڑنے کی تیاری کرو۔ ہم نے تمہارے بصرہ والے بھائیوں کے پاس پیغام بھیجا ہے، وہ تمہارے پاس آ جائے، لہٰذا جب وہ آ جائے تم سب اکٹھے ہو جاؤ، تو پھر ہم انشاءاللہ خوارج کے مقابلہ کے لیے نکلیں گے۔ حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ نہروان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیان فرمایا، اے لوگو، اس دشمن کی طرف جانے کی تیاری کرو جس سے جہاد کرنے میں اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ کے ہاں بڑا درجہ ملے گا۔ اور یہ لوگ حیران و پریشان ہیں کیونکہ حق ان پر واضح نہیں ہے، کتاب اللہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اور سرکشی میں سرگرداں ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں الٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تم قوت کے ذریعے اور گھوڑوں کے ذریعے ان کے مقابلہ کی جتنی تیاری کر سکتے ہو ضرور کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ ہی کام بنانے والے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں، لوگوں نے نہ کوئی تیاری کی اور نہ نکلے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو چند دن چھوڑے رکھا،
یہاں تک کہ جب وہ ان کے کچھ کرنے سے نا امید ہو گئے تو ان کے سرداروں اور بڑوں کو بلا کر ان کی رائے معلوم کی کہ یہ لوگ دیر کیوں کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے اپنے عذر، بیماری وغیرہ کا ذکر کیا اور کچھ نے اپنی مجبوریاں بتائی۔ تھوڑے ہی لوگ خوش دلی سے جانے کے لیے تیار ہوئے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے بندو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں جب تمہیں اللہ کے راستہ میں نکلنے کا حکم دیتا ہوں تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی پر اور عزت کے مقابلہ میں ذلت اور خواری پر راضی ہو گئے ہو؟ کیا ہوا جب بھی میں تم سے جہاد میں جانے کا مطالبہ کرتا ہوں تمہاری آنکھیں ایسے گھومنے لگ جاتی ہیں جیسے کہ تم موت کی بے ہوشی میں ہو، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے دل ایسے بدحواس ہو گئے ہیں کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور تمہاری آنکھیں ایسی اندھی ہو گئی ہیں کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، جب راحت و آرام کا موقع ہوتا ہے تو تم شری جنگل کے شیر کی طرح بہادر بن جاتے ہو، اور جب تمہیں لڑنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم مکار لومڑی بن جاتے ہو۔ تم پر سے میرا اعتماد ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا، اور تم لوگ ایسے شہسوار بھی نہیں ہو کہ تمہیں ساتھ لے جا کر کسی پر حملہ کر دیا جائے، اور تم ایسے عزت والے بھی نہیں کہ تمہاری پناہ حاصل کی جائے۔ اللہ کی قسم، تم لڑائی میں بہت کمزور اور بالکل بیکار ہو، اور تمہارے خلاف دشمن کی چال کامیاب ہو جاتی ہے، اور تم دشمن کے خلاف کوئی چال نہیں چل سکتے ہو۔ تمہارے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں اور تم ایک دوسرے کو بچاتے نہیں ہو، اور تمہارا دشمن سوتا نہیں ہے، اور تم غفلت میں بے خبر پڑے ہوئے ہو۔ جنگ جو آدمی تو بیدار اور سمجھدار ہوتا ہے اور جھک کر صلح کرتا ہے، وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ آپس میں جھگڑنے والے